سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اور سفر کا مہینہ کہتے ہیں کہ یہ نحوستوں کا ہوتا ہے، مصیبتوں کا ہوتا ہے۔ تو اس سفر کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے سفر کے مہینے میں، اور ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، میں ہوں اسمیرا عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسمیرا عرفان۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو ولاگ ہے، یہ میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ آج کا ولاگ شیئر کریں۔ تو کچھ فروٹ وغیرہ آئے تھے جو کہ میں نے پیک کر کے رکھے تھے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا چلو اپنے ناظرین کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے ہیں، ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور شوٹنگ کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پسندیدہ کام شروع کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ تو سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے۔ محترم سامعین، ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا، ذی الحج کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے کے اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل کر سامنے آ جائیں تو خوشیاں برسنے لگے۔ جی یہاں بات کرتے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اس بارے میں ہم بہت سی گمانیوں اور وہموں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس آفتوں کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں زیادہ تر صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں ہے بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینوں میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں ہوتی ہے، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا، اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ جملہ سفر کے مہینوں میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گر ہو جاتے ہیں تو بزرگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبت اگر کسی کی آزمائش ہے تو کسی کے لیے تمغہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں صدقہ کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے ایمان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ ہمارے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کی امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سوال ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر مائی سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کی اس طرح متوجہ کرتی ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیں ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ ایک موقع سمجھے، ایک روحانی دروازہ سمجھے جو ہمیں اپنے زبان اور دل کی صفائی کے لیے ذریعہ اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اور یہی وہ ذہنی تیاری ہے جو ہمیں اگلے دنوں صدقوں کو سمجھنے کے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ صرف صدقہ ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ان صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر اور اپنے اعمال پر اور اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کے زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند کرتی ہے اور زبان ہی اسے چکیوں میں بستی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی
کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی دل کو نہیں توڑتا، اسے جوڑتا ہے، وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ کسی کی عزت نہ اچھالو اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آئے تو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے۔ اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہے۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی، یا ذہنی سکون چھن گیا ہے۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے پر آ کر کے کوئی ایسی بات کی جو واپس ہم پر ہی پلٹ جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک نے سب سے زیادہ سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دینا یہی زبان، اور کسی کے لیے دعا کرنا تو آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب یہی زبان کسی کے لیے بدعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے، آسمان بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہم اللہ کو راضی کریں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ بامقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی کو غم نہ دیں، کسی کو ناراض نہ کریں، بڑھے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھائیں، خاموش دل کے لیے دعا بن جائیں۔ زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں، اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اسی لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اور اگر مسلمان اس مہینے کا عہد کرے اور وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے، اور اپنے گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دے گا، تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دوسرا صدقہ ہے دل کا۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادت بھی پاک ہوتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ اور حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، وہ بیمار اللہ کی رحمتوں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال نہیں ہے، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے، اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتا تھا، حسد نہیں کرتا تھا، سونے سے پہلے ایک کے دل کو اپنے دل میں ہر برائی کو اللہ پاک کے سامنے توبہ استغفار کر کے سوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے بلاؤں سے محفوظ اس بندے کو کر دیتا ہے جو کسی اور سے۔ آپ اپنے دل میں سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے سامنے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک وعظ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک صدقہ ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کو لوگ غلط فہم اور نحوست سے جوڑتے ہیں، اللہ کے قرب کا ایک سنہرے موقع ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کا صدقہ کریں تو ہمارے ظاہر بھی بکھر جائیں گے، روشن ہو جائیں گے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے، زبان سے غیبت کرتا ہے، اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو یہ 2 صدقے رب کو اتنے پسند ہیں کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سیدھا رکھنا ہے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر ہی ہے، اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان اور دل کے صدقے ضروری ہیں۔ سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقہ کر لیں،
زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور تلخ کلامی سے بچائیں، دل کو حسد سے بچائیں، نفرت سے بچائیں۔ ہمیں بس اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور زبان ایسی ہو جیسے کہ وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے وہ بہترین جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہیں، جہاں وہ ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے اور رب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں بلکہ اس رب کی محبت کو بسا لینا بھی ہے۔ آپ کی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہی سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیں آج دل سے عہد کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقہ اللہ تعالیٰ کے بے حد پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اللہ کے دل کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس انسان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک انقلاب ہے۔ آج سے اپنی زندگی کو ان صدقوں سے شروع کریں، زبان کی صفائی اور دل کی صفائی، اور اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کی روشنی میں اپنے دل اور زبان کو رب کی رضا کا آئینہ بنائیں۔ میرے بندے کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کا دل اور زبان مجھے دے دیے گئے ہیں تو میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائیں، سفر کے مہینے میں 2 صدقہ ضرور کریں، اور اللہ کو جو بے حد پسند ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دیکھیں 2 منٹ گیس نہیں ہے اور بند بھی ہو گیا چلو ہمارا، ابھی تک تو پیاز بھی ہمارے براؤن نہیں ہوئے، دیکھیں ایسے لو، دیکھیں پھر چلی گئی۔ اب میں نے دودھ کو اتار کر ادھر رکھا ہے دوسرے چولہے پہ، یہ دیکھیں ابھی دودھ بھی کچا پڑا ہوا، دیکھیں یہ لو بل بھی آ گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ نے